محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم صحابی جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی کنیت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ ان کا جس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت اپنے علاقے میں یا اپنے بت کے سامنے ان کو دودھ دینے کے لیے آئے، دودھ ان کے سامنے رکھ دیا تاکہ میرا بت، میرا معبود دودھ پی لے اور جو میری مشکلات ہیں وہ حل ہوں گی۔ یعنی وہ اپنے بت کے نام پر صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ نذرانہ قبول ہو جائے۔ تو سائیڈ میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو بت ہے وہ دودھ نہیں پیتا، بڑا پریشان ہے کہ دودھ آگے پڑا ہے اور بت میرا دودھ نہیں پی رہا، میرا معبود اس کو قبول نہیں کر رہا، میرا نذرانہ اس کو قبول نہیں کر رہا، میری نیاز قبول نہیں کر رہا۔ تو تھوڑی ذہن میں خیال آیا کہ یہ کیوں نہیں ایسے کر رہا، یہ کیوں قبول نہیں کر رہا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک کتا آتا ہے، کتا وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ جیسے یہ کتا دودھ پینا شروع کرے گا، یہ دودھ پی رہا ہے، میرا بت جو ہے، میرا جھوٹا معبود، بعد میں جھوٹا یعنی ان کے حساب سے ان کا وہ تھپڑ رسید کرے گا، کتے کو مارے گا۔ بس میں یہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اب بس تھپڑ پڑنے ہی والا ہے، تھپڑ رسید ہونے ہی والا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، کتا دودھ پیتا رہا، وہ بت تھا ویسے کا ویسے پڑا رہا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب بن جنادہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ عجیب معبود ہے جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اپنی خوراک کو بچا نہیں سکتا، اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو میری کیا کرے گا۔ تو پھر اس کے بعد کتا کیا کرتا ہے، اسی برتن کو اس میں سے دودھ پی کر اس میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جب بت نے پھر بھی کچھ نہیں کیا، کوئی حرکت نہیں کی، اپنے دودھ کی حفاظت نہیں کی، اپنے برتن کی حفاظت نہیں کی، تو اس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ میرے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے بازی پلٹتی ہے، یہاں سے دل میں ایک روشنی اٹھتی ہے، ایک نور اٹھتا ہے، ہدایت کا جذبہ اٹھتا ہے۔ انہی دنوں میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک آنے والا آیا ہے۔ انہوں نے سنا کہ وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ نبی آ چکے ہیں، امام الانبیاء، امام کائنات آ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کہ ایسی ایسی میں نے باتیں سنی ہیں کہ واقعی مکہ مکرمہ میں ایسا ماحول بن چکا ہے۔ تو ان کا بھائی گیا، ان کو اتنی خواہش بھی نہیں تھی، تو وہاں گیا، تھوڑا بہت ماحول دیکھا مکہ مکرمہ کا، واپس آ کر کہتا ہے جی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اس طرح کی یعنی نارمل سی بات کی، اسپیشلی بات نہیں کی۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں خود جاتا ہوں، صحیح طرح تحقیق کر کے آتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے دعویٰ کیا وہ کیسے ہے، ان کا اخلاق کردار کیسا ہے، اور کیا وہ سچے یا نہیں سچے، میں خود تحقیق کر کے آتا ہوں۔ تو وہ بڑا لمبا سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور آ کر حرم میں آرام کرتے ہیں، مکہ مکرمہ حرم کا منظر دیکھتے ہیں، رات کا وقت ہے، وہ پورا دن اپنی نظروں سے لوگوں کو یعنی نظر لگائے تکتے رہتے ہیں کہ مجھے وہ خاص بندہ ملے جس کو میں نے ملنا ہے۔ اللہ کے نبی سے وہ ملاقات نہ ہوئی، رات کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وہ ان سے ملے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کسی کے منتظر لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں کسی کا منتظر ہوں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں اگر آپ کو آج وہ آپ کا ساتھ جن کو آپ ملنا چاہتے ہیں نہیں ملے تو آج ہمارے پاس رات کو ٹھہریں، آپ کی مہمان نوازی کریں، ہمارے پاس ہو جائیں، صبح آ جانا، صبح پھر آپ اپنے ساتھی کو، اپنے جس کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں ڈھونڈ لینا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلتے ہیں، ادھر پہنچتے ہیں، رات گزارتے ہیں، مہمان نوازی ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں، پھر حرم میں آتے ہیں، پورا دن اس طرح ہی وہ دیکھتے رہتے ہیں، رات پھر ہوتی ہے، پھر علی بن ابی طالب پھر ان کو ملتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر پوچھتے ہیں آج آپ کو لگتا ہے آج آپ کو پھر وہ مطلوبہ ہدف نہیں ملا؟ تو کہتے ہیں جی، فرمایا میرے ساتھ چلیں، رات ہمارے پاس ٹھہرے، آپ کی مہمان نوازی کریں گے، رات آپ کو ٹھہرائیں گے، صبح آ جانا اور آپ اپنا ساتھی جس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں ڈھونڈ لینا۔ 2 راتیں ایسی ہو گئی، پورا دن وہ پھر ڈھونڈتے رہے، پھر وہ سوچتے رہے، اصل میں ڈرتے، وہ کسی سے ملتے بھی نہیں تھے، کسی سے پوچھتے بھی نہیں تھے، وہ خود سمجھنا چاہتے تھے۔ تو اگلی رات پھر ان کو حضرت علی ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں آج آپ کو پھر نہیں ملے؟ کہتے ہیں نہیں ملے۔ حضرت علی کہتے ہیں تو مجھے بتا دو کیا معاملہ ہے۔
ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ نے آگے کسی سے بات نہیں کرنی، میرا راز افشا نہیں کرنا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں نہیں، میں نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے اپنا مسئلہ بتا دیں، آپ کن سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، ان سے ہمارا کاروبار چلتا ہے، میں نے کسی سے بات نہیں کی، میں اپنے اسٹائل سے یہاں آیا ہوں، یہاں رہ رہا ہوں، میں نے اس نبی کے بارے میں پوچھنا ہے جس نے دعویٰ نبوت کا کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، میرے پاس قرآن پاک آیا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ، تم صحیح بندے کو ملے ہو، میں آپ کو ان سے ملا دوں گا۔ اچھی بات ہے، آپ نے کسی اور سے بات نہیں کی، وہاں یہ سب لوگ ان کے دشمن ہیں، اور میں آپ کو ملاتا ہوں۔ ساتھ لے کر چلے گئے اور کہا اگر میں دربار کے ساتھ اپنا جوتا وغیرہ صحیح کرنا شروع کر دوں، سیٹ کرنا شروع کر دوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ملنے کا، ملاقات کا وقت ہے، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ سمجھ جانا کہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، آپ پھر دوبارہ تشریف لے آنا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ٹھہر جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اندر چلے جاتے ہیں، اور جب وہ جوتا سیدھا کرتے ہیں ٹیک لگا کر، ابو ذر غفاری سمجھ جاتے ہیں کہ ملنے کا وقت ہے۔ حضرت علی اشارہ بھی کرتے ہیں آ جائیے، تو یہ ان کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی سے باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی ان کو دعوت سمجھاتے ہیں، توحید سمجھاتے ہیں، اور وہ توحید کو سمجھ کر وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسی بت کو چھوڑتے ہیں جس بت کے آگے وہ دودھ اس کو ڈال رہے تھے، کتا پی کر گیا تھا، اس میں پیشاب کر گیا تھا، اس کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب میں جا کر بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر یہ اعلان کروں گا۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں اعلان کرنا، فرمایا نہیں میں تو اعلان کروں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں، تو جو ان کے ساتھی سے جو پہلے ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے سب ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ زخمی ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو پھر اپنے علاقے میں جاتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، بڑے عظیم الشان صحابی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں، مدینہ منورہ آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو ان کی سنتوں کو، ان کی احادیث کو یاد کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ بس ایک دفعہ ایسا ہوا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کسی علاقے کا گورنر بنا دیں، مجھے بھی حکمرانی عطا کر دیں کسی علاقے کے، مجھے ذمہ داری سونپ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر میں آپ کو نہیں دوں گا، یہ مشکل کام ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ان چیزوں سے بالکل بے پرواہ رہتے ہیں، لاپرواہ، ان کو ان کی خواہش ہی نہیں رہتی ہے، کسی حکومت کی، کسی ذمہ داری کی ان کو لالچ نہیں ہے، ان کو نہ تڑپ ہے نہ طمع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی سادہ گزارتے ہیں۔ ایک دفعہ یہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری تشریف لاتے ہیں اور ان سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے آگے ہاتھ کر دیا کہ پیچھے ٹھہرو، پیچھے ٹھہرو، مجھ سے نہ ملو، مجھ سے ملاقات نہ کرو، کیونکہ تم دنیا داری میں داخل ہو گئے ہو اور تم نے گورنری قبول کی ہے، اور تم دنیا داری میں داخل ہوگا، دین کو بھول چکی ہوگی، تمہاری تو کوٹھیاں ہوں گی، تمہارا تو بہت سارا سرمایہ ہوگا، تو میں تم سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کے احکامات کو جاری کرتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ جائیداد ہے، نہ میرے پاس کوئی کوٹھی وغیرہ ہے، بس نارمل سا بندہ ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ابو موسیٰ اشعری کو ابو ذر غفاری اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تانا مارا کہ تیری ماں کالی ہے، تو کالا ہے، تیری ماں کالی ہے، ماں کا تانا مارا۔ اللہ کے نبی نے ان کی یہ بات سن لی، آپ نے فرمایا یا ابا ذر ایرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تو نے اس کو ماں کا تانا مارا ہے کہ تجھ میں ابھی بھی جاہلیت والی کچھ عادات موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، یہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں، تمہارے نوکر، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہوتے ہیں، ان کو ایسا نہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے، تمہارے انڈر کیا ہے، ان کو ماتحت اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، لہٰذا جو بندہ جن کے یہ ماتحت ہوں، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ وہ بندہ اچھا سلوک کرے، جو خود کھائے ان کو کھلائے، جو خود پہنے ان کو پہنائے، اور ان کو اتنا بوجھ نہ ان کو اٹھوائے، یا ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ لا دے، ان کو اتنا بوجھ نہ کہے کتنا بوجھ اٹھاؤ کہ جو ان پر غالب آ جائے، یہ بیچارے اٹھا نہ سکیں، ایسا کس پر بوجھ نہ لا دو۔ اگر کبھی تم ان کو اتنا بوجھ اٹھوانا چاہتے ہو، کتنا بوجھ اٹھاؤ، تو پھر ان کے ساتھ مدد بھی کیا کرو،
مدد سے کئی مراد ہے، یعنی اٹھانے میں مدد دو، یا اس طرح کا مطلب اس کا ہے کہ تم بھی کچھ اٹھاؤ، ساتھ تعاون کرتے رہو ان کے ساتھ۔ تو اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری نے کہا اے بلال میں لیٹتا ہوں اور تم میرے چہرے پر اپنا پاؤں رکھو، پاؤں اس لیے رکھو جو مجھ میں تکبر ہے اور غرور ہے، فخر ہے، اور جو پرانی باتیں میرے اندر آ رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے، تم میرے چہرے پر اپنا پاؤں رکھو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایسے کہتے ہیں، لیکن بلال نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جب تک تم میرے چہرے پر پاؤں نہیں رکھو گے میں نہیں اٹھوں گا۔ بلال پھر بھی نہیں مانتے، گویا کہ وہ مجبور کر رہے ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ آج میں چہرے پر پاؤں رکھ دوں۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ کسی صحابی نے دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کا جو غلام ہے انہوں نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہارے غلام اور تمہارا دونوں کا ایک ہی طرح کا لباس ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا یہ تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، تم ان کو جو کچھ کھاؤ خود ان کو بھی کھلایا کرو، جو پہنو ان کو بھی پہنایا کرو، اس لیے میں ان کو وہی کپڑے پہناتا ہوں جو میں خود پہنتا ہوں۔ وقت گزرتا ہے، یہ صحابی ایک شادی کرتے ہیں تو شادی میں ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ شادی اور کر لو، کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو۔ ان کی عورت بھی جو تھی، ان کی بیوی تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو کہتے ہیں نہیں، اب میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، زندگی اس کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، ایک سفر پر جا رہے ہیں، ربضہ کا علاقہ ہے، تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں جو اس کے پاس کھانا ہے، کھانا کھا کر جو باقی کچھ بچا ہوا اگر گھر میں رکھ لے تو یہ وہ کنز ہے جس کنز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کنز ہے، یہ کنز جو ہے تمہارا خزانہ ہے، اس کو گرم کر کے تمہارے چہروں کو، تمہاری پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا، تو یہ وہ خزانہ ہے۔ یہ خزانہ کل کو قیامت کو یہ سانپ بن جائے گا اور وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، لہٰذا اگر کچھ بھی بچ جائے تو اس کو غریبوں کو بانٹ دینا چاہیے، گھر میں کھانے کی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے صبح کھاؤ باقی جو بچا دے دو، شام کو مزدوری کر کے اور مزدوری لے آؤ، لیکن گھر میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ صرف انہی کا موقف تھا، لیکن باقی موقف صحابہ کرام کا، باقی جو ہمارا صحابہ کا موقف ہے وہ موقف یہی ہے کہ بندہ بچا ہوا کھانا رکھ سکتا ہے، رات کا کھانا صبح کھا سکتا ہے، اس طرح جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے، جو بندہ زکوٰۃ عشر پورا اللہ کھا کا ادا کرتا ہے وہ پورے سال کے دانے بھی رکھ سکتا ہے۔ تو یہ صرف انہی کا موقف تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ربضہ کے علاقے میں کسی جگہ پر ریت کے ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں جا رہے ہیں تو ان کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ دائی اجل کو یہ لبیک کہنے والے ہیں، موت کا فرشتہ پہنچنے والا ہے، تو یہ ان کی جو بیوی ہے ان کے پاس بیٹھی ہے، یہ بیچارے لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو صرف وہ بندہ کفن دے جس بندے نے گھر میں کوئی چیز نہیں رکھی، جس نے یہ چیزیں اب جمع کر کے نہیں رکھی، زکوٰۃ وغیرہ، مطلب یعنی وہ خزانے جمع نہیں کرتا، تو وہ بندہ مجھ کو کفن دے۔ تو ان کی بیوی جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ اس عمر میں اپنی خامد سے میں نے باتیں کرنی ہیں، کوئی دکھ کی باتیں، کوئی سکھ کی باتیں، کوئی زندگی کے جو حوال ہیں ان کی باتیں، لیکن یہ وقت ہے کہ اگر یہ یہاں فوت ہو گئے تو ان کو دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہے، میں اکیلی کیا کروں گا۔ یہ سوچتی ہے، کبھی وہ خامد کے پاس بیٹھتی ہے، کبھی وہ پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہے، ٹیلے کے اوپر چلتی ہے، شاید کوئی بندہ کوئی کافر نظر آ جائے تو وہ میری مدد کرے، میری ہیلپ کرے۔ تو واپس آتی ہے تو ان کے خامد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ مجھے میرے محبوب پیغمبر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بندوں میں سے، میرے امتیوں میں سے میرا ایک ساتھی ہوگا جو بیچارہ اکیلا ہی فوت ہوگا، اکیلی جگہ پر فوت ہوگا اور اس کو میرے ساتھی دفنائیں گے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ اکیلا فوت ہوگا، اس کے ساتھ یعنی اس وقت دفنانے والے کچھ لوگ نہیں ہوں گے، لیکن جب یہ فوت ہو جائیں گے تو اس وقت میرے ہی صحابہ کا ایک قافلہ ان کو دفنائے گا، مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں۔ بس یہ باتیں ہو رہی ہیں، ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پرواز وہ کرتی ہے، اسی وقت ایک قافلہ نمودار ہوتا ہے صحابہ کرام کا، قافلہ نمودار ہوتا ہے تو سارے صحابہ کرام وہاں پہنچ جاتے ہیں، جو پورا قافلہ ہے۔ ان کی بیوی کہتی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خامد، میرے سر کے تاج، انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ مجھ کو وہ بندہ دفنائے یا وہ بندہ مجھے کفن دے، اپنی چادر دے جس کا اس نے کبھی اپنے گھر میں مال جمع نہ کیا ہوا ہو۔ تو ایک صحابی جوان لڑکا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ چادر ہے اور یہ میری اپنی ہے اور یہی میرا کل سرمایہ ہے، میں نے کبھی کچھ جمع نہیں کیا ہے۔ تو اس چادر میں اس ابو ذر غفاری کو صحابہ کی جماعت وہاں قبر کھود کر دفناتی ہے۔ تو یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے ایک بت کو چھوڑ کر بڑے لمبے سفر کیے، اسلام کے لیے بڑی مشکلات برداشت کی ہیں، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوئے ہیں اور اللہ کی جنتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی کی طرح کی
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا رجحان بھی دنیا سے کم ہو جائے اور دین کی طرف زیادہ ہو جائے۔ اگر ہم دنیا کماتے ہیں تو اس طرح کمائیں کہ اس کا حقوق ادا کریں۔ اگر ہم پیسہ کماتے ہیں، مال دولت کماتے ہیں، ہماری کوئی زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، ہمارا کوئی کاروبار بزنس ہے، تو اس میں ہم اللہ کا حق مکمل جو ہم پر فرض ہے زکوٰۃ اس کو ادا کیا کریں، اور جو ہم اپنے غریبوں کا خیال رکھا کریں، ہمارے غلاموں جو ہمارے نوکر ہوتے ہیں، ہمارے ملازم ہوتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھا کریں، جو ہمارے طلباء ہوتے ہیں ہم ان کا خیال رکھا کریں، جو ہمارے معاشرے کے غریب لوگ ہیں ہم ان کا خیال رکھا کریں، ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کریں، اور ابو ذر غفاری کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم ہر وہ کام کریں جو یہ ابو ذر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور بڑے نرم ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ تب جب تم ان کو دیکھو گے تو رکوع کی حالت میں، سجدہ کی حالت میں اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے رہتے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں، اور ان کی یہ مثال تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ لہٰذا یہ صحابہ کی زندگی ہے، ان کے بارے میں کوئی بندہ بغض رکھے، کوئی بندہ نفرت رکھے، کوئی ان کی تنقید کرے، کوئی ان کے عیبوں کو ڈھونڈے، کوئی ان کے بارے میں برا بلا کہے، تو وہ بندہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ بندہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ صحابہ کے راستے پر نہیں ہے، وہ اللہ کے انبیاء کے راستے پر نہیں ہے، وہ مومنین کے راستے پر نہیں ہے، وہ اسلاف کے راستے پر نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا عمل صحابہ کرام کے خلاف تو نہیں جا رہا، ہماری زبان سے ایسی باتیں تو نہیں نکل رہی جس میں صحابہ کی تنقید ہو رہی ہو، صحابہ کرام کے ہمارے ذہن میں صحابہ کرام کے بارے میں غلط خیالات جنم لے رہے ہوں۔ اگر جنم لے رہے ہیں تو اپنا عقیدہ درست کریں، اپنا موضوع چینج کریں، اپنی ترتیب چینج کریں، صحابہ سے محبت کریں، صحابہ کے بارے میں اپنے دل کو صاف کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اے اللہ ہمارے دل میں، اے ہمارے رب ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی نفرت نہ ہو جو ایمان والے ہیں۔ لہٰذا ہم صحابہ کو اس درجے پر رکھیں جس درجے پر اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ نے ان کا بڑا عظیم مقام بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ یہ سب چیزیں، یہ سب انعامات کس کے لیے ہیں؟ ذالک لمن خشی ربہ، جو بندہ اپنے رب سے ڈر گیا۔ ہمیں ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمارا حشر ہے، ہمارا جو نشر ہے، ہماری جو قیامت ہے، ہماری جو جنت ہے، اس میں ہم انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں، شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں، صدیقین کے ساتھ کھڑے ہوں، نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ سارے ساتھی بڑے اچھے رفیق، بڑے اچھے دوست ہیں، یہ اللہ کا